کہا یہ جاتا ہے کہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تو رخصت ہو گئے، لیکن اس طرح عام لوگ رخصت ہوتے ہیں ان کا معاملہ تو یہ نہیں ہو سکتا، وہ پیغمبر تھے، آخری پیغمبر تھے، ان کا مرتبہ مقام تو گویا وہ ابھی بھی اپنی قبر میں حیات ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم اگر ان کی مجلس سجاتے ہیں، ان کی محفل اور ان کا ذکر کرتے ہیں تو گویا غائبانہ طور پہ اس میں شریک بھی ہو جاتے ہیں، ایک طریقے سے حاضر و ناظر بھی ہو گئے اور اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں۔ تو اس بارے میں قرآن کی کوئی رہنمائی ہے؟ قرآن مجید نے اس میں بھی سادگی سے وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، یعنی وہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تم مٹی میں مل جاتے ہو، سبھی انسان ایک درجے میں زندہ ہیں۔ شہداء کے بارے میں یہی کہا ہے، فرعون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، تو سب زندہ ہی ہیں، لیکن زندگی کی نوعیت مختلف ہے۔ یعنی وہ زندگی جو ہمیں اس دنیا میں حاصل ہے وہ اور طرح کی ہے، وہ زندگی جو شہداء کو، صالحین کو حاصل ہے وہ اور طرح کی ہے، جو خدا کے دشمنوں کو حاصل ہے وہ بالکل اور طرح کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بیان کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد، یہ تو اسلام کا بنیادی مقدمہ ہے، یہ جسم مٹی میں مل جاتا ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن انسان کی اصل شخصیت تو اسی طرح رکھی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی اللہ کے لیے لگا دیتے ہیں اور سبقت کی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، ان پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اور ان کے بارے میں توجہ دلائی ہے کہ ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ شہداء کے بارے میں کہا ہے تو بدرجہ اتم پیغمبروں کے بارے میں بھی ماننا چاہیے۔ تاہم وہ زندگی نہیں ہے جس کا ہم تصور کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں ان شخصیات کی حقیقی زندگی ہے، اور اس زندگی میں کیا معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کا بس ایک اجمالی سا تصور ہمیں قرآن میں دے دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، آخری پہلو جو ضمن میں عام طور پہ زیر بحث رہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا، یعنی تمام کائنات کے علوم، ان کے جو مخفی راز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کر دیے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے عام طور پہ ربیع الاول میں زیر بحث رہتا ہے کہ ان کے علم کی فضیلت اور نوعیت یہ تھی، تو قرآن مجید اس حوالے سے بھی کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ بہت واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ وہ علم آپ کو دیا گیا جس علم کے ذریعے سے آپ نے اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچانی تھی۔ وہ علم قرآن مجید کے ذریعے سے دیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ بھی آپ کو دیا، وہ بصیرت عطا فرمائی کہ آپ اجتہادی معاملات میں ہماری تربیت کریں، ہمیں اطلاق کر کے دکھائیں، اور اس طرح وہ چیزیں جن کو انسان خود نہیں سمجھ سکتا تھا وہ سب کی سب وحی کے ذریعے سے بتا دی گئیں۔ اللہ کے پیغمبر یہ علم لے کر آئے تھے، یعنی باقی علوم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات قرآن نے جگہ جگہ واضح کر دی ہے۔ ہدایت کا علم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا علم، اس کا آخری منبع آپ ہی کی ذات والا صفات ہے۔ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے، اس کے مرضیات کیا ہیں، وہ ہم سے کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، اس کو جاننے کا واحد ذریعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ یہ علم ہے جو آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے، یہ علم ہمیں آپ سے لینا ہے، اور یہی علم ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ کی یہ خاص رحمت ہے پوری دنیا پر کہ اس نے اپنی ہدایت آپ کے ذریعے سے ہم کو دی ہے۔ باقی علوم فنون کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس میں تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت ہے، یہ فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ ٹھیک